إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذی وقار اصحاب علم، طلبہ جامعہ اور حاضرین جمعہ، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تعلیمی سال کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور تعلیم میں، تربیت میں ایک کامیاب ادارہ ہے اور ہر پل کامیابی کے قریب ہوتے رہتا ہے، اس کے لیے سوچتا ہے، اس کے لیے مشورے کرتا ہے، اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے دین کی دعوت و تبلیغ میں مخلص ہے اور اس پہلو ہر طرح کا قدم اٹھاتا ہے۔ یہ جو نیا تعلیمی سال ہے، اس مناسبت سے ایک ضروری بات مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور، اس ادارے میں جنہوں نے بھی پڑھا ہے یا جو پڑھ رہے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ۔ جو نئے طلبہ ہیں ان کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت جس زبان میں ہے وہ زبان سکھائی جاتی ہے اور دیگر عالمی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں، علاقائی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ ان زبانوں کو سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ عربی زبان سکھانے کا مقصد تو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہم اس مقصد سے واقف ہو سکیں۔ عالمی زبانیں سکھائی جاتی ہیں، علاقائی زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ ان زبانوں کو سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ ان زبانوں کو سکھانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ مخلوق کا مخلوق سے ایک ربط ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے ہمارے معاملات حل ہو جائیں، ہم کئی زبانوں میں گفتگو کرنے کے ماہر بن جائیں۔ اس لیے نہیں زبانیں سکھائی جاتی ہیں، اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو ہر زبان میں کام کر سکے۔ جن کی جو زبان ہے اس زبان کو سیکھ کر کے اللہ کا دین ان تک پہنچا سکیں۔ بنیادی طور پر یہی مقصود ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب اللہ کی زبانیں ہیں۔ زبانوں کو لے کر عصبیت نہیں ہونی چاہیے، دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، ہر زبان سے محبت ہونی چاہیے، ہر زبان کی قدر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الروم، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں اللہ رب العالمین کے توحید کی علامت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، زمین آسمان کی طرح اللہ نے زبانیں بھی پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اس عظیم نعمت کو، عظیم نشانی کو سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اکثر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی ذلک لآیات للعالمین، جن کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے عام طور پر وہی اس پہ غور فکر کرتے ہیں۔ ایک قرات ہے ان فی ذلک لآیات للعالمین، وہ بھی ایک قرات ہے اور صحیح قرات ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو دعوت دی گئی، سب سے اپیل کی گئی کہ اس نقطے پہ غور کریں کہ اتنی ساری زبانیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ کی کتاب تفسیر سے متعلق الاکلیل فی استنباط التنزیل، ہر آیت کریمہ سے متعلق ایک نقطہ دو نقطہ
آپ نے اس میں جمع کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق آپ نے کہا کہ استدل به علی ان اللغات توقیفیہ، کہا کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں توقیفی ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے بہت سارے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہے، سیکھتا ہے، چلنا پھرنا بولنا سننا سب کچھ، ویسے زبانیں بھی بھلے ہی اپنے ماں باپ سے، وہ اپنے ماں باپ سے زبانوں کو جو سیکھا جاتا ہے وہ توقیفی معاملہ ہے، یہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ زبانوں سے متعلق عصبیت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو، بالخصوص ایک دین کے طالب علم کو، اور خاص طور پر ہمارے اس جامعہ کے طلبہ میں تو کسی طرح کی غفلت نہیں ہونی چاہیے، قصور نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں زبانیں سکھائی جاتی ہیں، زبان کے ماہرین زبانیں سکھاتے ہیں، یہاں تو غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں کے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں وہ جو زبانیں سیکھے ہوئے ہیں صرف مخلوق سے ربط نہیں رکھے ہیں بلکہ خالق سے جوڑنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ زبانیں سیکھنے کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو عربی زبان میں جو نازل ہوا ہے اس کو عربی زبان میں سیکھیں اور دیگر زبانیں بھی سیکھیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، بہت ہی معروف آیت کریمہ۔ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو مبعوث نہ کیا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نبی کو جس قوم میں جس علاقے میں اللہ نے مبعوث فرمائے وہ وہیں کی پیداوار ہے، وہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، انہی کے درمیان پلے بڑے ہیں، تو انہی کی زبان میں انہوں نے کام کیا ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، خاص کر اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، کتنی زبانیں ہیں، یہاں پڑھنے والے طلبہ کتنی زبانیں جانتے ہیں، اردو زبان جانتے ہیں، انگریزی زبان جانتے ہیں، کنڑی زبان سکھائی جاتی ہے، اور بھی زبانیں ہیں، تمل ناڈو کے ہیں، آندھرا کے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں، غیر مسلمین کی زبانیں، کس نے دھوکہ دیا ہے ہم کو اس کی کہہ کر کے؟ سب زبانیں اللہ کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو زبانیں ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کے دنیاوی جو فوائد ہیں وہ بھی اٹھانا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، جہنم سے بچائیں، خالق سے جوڑیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یہ جانتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے، اور سورہ ابراہیم کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ نے یہ کتاب کیوں نازل کی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا ہمیں کیوں مکلف بنایا گیا ہے؟ اور ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تاریکی سے نکالیں، اسلام کی روشنی میں لے کر آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لے کر آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے کر کے آئیں۔ اب ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہم کس زبان میں پہنچائیں گے؟ ظاہر بات ہے جو ہمارا مدعو ہوگا، جس کا ہمارا سامنا ہوگا، جس طرح سے اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، شریعت ہے، اس کو تفصیل سے پڑھنا، پوری جزئیات سے پڑھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں میں کہ ایک جماعت اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ بالکل ویسے ہی علماء میں، طلباء میں کچھ ایسے افراد ہوں جو اپنی زندگی اس کے لیے وقف کریں کہ کچھ زبانیں سیکھیں۔ میں بار بار جامعہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ اہتمام ہے۔ عربی زبان کے لیے بھی 100 نمبر، کنڑا زبان کے لیے بھی 100 نمبر، انگریزی زبان کے لیے بھی 100 نمبر، اور ہر زبان کو زبان میں سکھایا جاتا ہے۔ مقصود کیا ہے اس سے؟ جامعہ محمدیہ کا جو منشور ہے، اس کے جو اہداف و مقاصد ہیں، آپ پڑھیے، اور پڑھنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ آپ پڑھیں، لازمی طور پر پڑھیں۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کی سیرت پر جو کتاب لکھی گئی ہے، اس میں آپ کی جو جذبات اور آپ کے جو مقاصد، آپ کی جو عکاسی کی گئی ہے، اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں کے طلباء کو دنیا کی زبانیں سکھائی جائیں، علاقائی زبانیں، عالمی زبانیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے ملک میں اور ہر جگہ پر جہاں بھی وہ رہتے ہیں وہاں کی زبان سیکھ کر کے اللہ کا دین پہنچا سکے۔ یہ بنیادی مقصد ہے، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور یہاں ہمارے لیے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ ہر طرح کی محنت ہوتی ہے، ہر طرح کی محنت ہوتی ہے، اور مکمل محنت ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر غفلت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اس آیت کریمہ کو لے کر ایک طرح کا اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پھر تو صرف مکے کے لیے ہوگی، عرب کے لیے ہوگی،
اس لیے کہ آپ کو اس زبان میں اس زبان میں آپ کو مکلف کیا گیا جو کہ عربی زبان ہے، اور قرآن مجید میں 50 آیتیں ہیں، کہیں پر صراحت کے ساتھ، کہیں پر اشارتاً کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل ہوا، اور پوری دنیا جانتے ہیں کہ مسلمان ہو کے غیر مسلم ہو، اللہ کے رسول کہاں کے ہیں، کہاں پیدا ہوئے ہیں، کہاں زندگی آپ نے بسر کی۔ لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے کے لیے ہیں یا عرب کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں صراحت سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے۔ وقت کی قلت کے اعتبار سے ایک آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ عربی زبان میں جو لفظ کافہ ہے یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، بلکہ عموم پہ دلالت کرنے والے صیغوں میں سب سے قوی صیغوں میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام کی رسالت پوری دنیا کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی دلچسپ، لیکن پڑھنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت ہی صبر کی ضرورت ہے۔ آپ کی کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو عالمگیر رسالت ہے، پوری دنیا کے لیے رسالت ہے، اس کو بیان کیا آپ نے، اور بہت ہی مفصل انداز میں، آپ کا اپنا جو انداز ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ وَلَمْ يَقُلْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے قوم کی طرف ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے ایسے کہا کہ ان کی قوم کی جو زبان تھی وہ زبان آپ کی زبان تھی، اس زبان میں آپ نے تبلیغ کی، اس زبان میں آپ نے لوگوں کو سمجھایا، اس قوم کی طرف آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، ایسے اللہ نے نہیں کہا۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں ہم پرانے مدارس کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، جو مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو جو چیز ستاتی رہی، جو پریشان کرتی رہی، وہ یہی کہ ایک طرف ہمارے پاس عربی زبان میں مہارت ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، گہرائی سے علم ہے، لیکن جس قوم کے درمیان ہم پلتے ہیں، جن کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، صبح و شام جن کا ہمارا آمنا سامنا ہے، جذبات ہیں اور سچے جذبات ہیں کہ ہم ان کو اللہ کا دین پہنچائیں، ان کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین جو ہے بتائیں، لیکن ہمارے پاس وہ زبان نہیں، ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں، اور کسی کے پاس زبان تو ہے لیکن کتاب و سنت کا علم نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک پل باندھنے کا آپ نے کام کیا۔ ایسے میں یہاں پر یہ جو زبانیں سکھائی جا رہی ہیں، ان زبانوں کو سیکھنے میں مقصد سے یہ ہونا چاہیے، احتساباً سیکھنا چاہیے، پھر قدم قدم پر ہمارا ایک ایک حصہ، ایک ایک پل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں عبادت بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، آپ کی کتابیں تو بہت ہیں، آپ کی دروس کا انبار بھی ہے، اور اسے آج تحریری شکل میں لا لیا گیا ہے، کتابی شکل دے دی گئی ہے۔ آپ کی بیٹھکیں ہوتی تھی، اور کچھ شہروں میں ماہانہ آپ کی بیٹھکیں ہوتی تھی، اسے بھی اب کتابی شکل دے دیا گیا ہے اللقاء الشہری کے نام سے۔ اللقاء الشہری، آپ اس کے اللقاء الثالث اٹھا کر کے دیکھیے، ایک سوال ہے، اس کا ایک اپنا پس منظر ہے۔ اب پس منظر سمجھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک پس منظر ہے اس کا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تعلم غیر العربیہ من اللغات لیس حراما، کہا کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں، عربی زبان کے علاوہ، ان زبانوں کو سیکھنا مباح ہے، جائز ہے، اس میں نہ اجر و ثواب کی بات ہے، نہ کوئی عقاب کی بات ہے، نہ کوئی اس میں اسم گناہ کی بات ہے، ایک مباح عمل ہے، کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھ لے۔ لیکن کہا کہ قد یکون واجبا، دنیا کی جو دیگر زبانیں ہیں، اگر ہمارے اپنے ملک کی بات کریں، جو اس صوبے کے ہوں، جو دیگر صوبے کے ہوں، یا عالمی درجے کی جو زبانیں ہیں، کہا کہ قد یکون واجبا، کبھی کبھار تو یہ زبانیں سیکھنا واجب ہو جائے گا۔ کس صورت میں؟ کہا کہ اذا توقفت دعوت غیر العربی علی تعلم لغتہ، اگر یہ معاملہ سامنے آ جائے کہ ایک ایسا شخص ہمارے پاس ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں وہ کافر ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہوگی، اور وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور اسے دین سمجھانا ہے، اور اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہے، دوسری زبان میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جو زبان آتی ہے آپ کو میری زبان سیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو دین سمجھاؤں، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔
تو ان کی زبان سیکھنا اس مقصد سے کہ اللہ کا دین ان کو سمجھائیں، تب تو یہ معاملہ واجب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے آپ، ہمارے جامعہ میں زبان کے ماہرین ہیں، زبانیں سکھا رہے ہیں، اس کا مستقل حصہ ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے اور کئی سال تک سکھایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں غفلت برتی جا رہی ہے اس میں؟ ہرگز بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یا ہماری زبان یا ان کی زبان، یہ فرق کس نے کیا ہے؟ کسی کو دلچسپی نہیں، ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں دلچسپی پیدا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس کو زبردستی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے ظلم نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا میلان اس جانب کر دے۔ عربی زبان سیکھنے میں جو حساسیت ہے دیگر زبانیں جو سکھائی جا رہی ہیں، اس کا اپنا استاذ ہے، اس کے اپنی حصے ہیں، اس کے اپنی جو لوازمات ہیں، اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ بلکہ کبھی کبھار واجب عمل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ فیصیر تعلم لغتی فرض کفایہ، اس آدمی کی زبان سیکھنا فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ چند طلبہ اس کے لیے خاص ہونا چاہیے، چند علماء اس کے لیے خاص ہونا چاہیے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی ترجمانی کے لیے سیکھنا چاہیے، احتساباً سیکھنا چاہیے، یہ مستقل عبادت ہے، اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس لیے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَبْلِيغِهِمْ دِينَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کا دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ تو ہمارے فرائض میں سے، یہ تو واجبات میں سے ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر شخص کھڑا ہو جائے، جس کو زبانوں میں مہارت ہو، جس میں اس کے لیے آسانی ہو، سب سے پہلے اللہ کا دین سیکھے، اس زبان میں سیکھے، دیگر زبانیں میں سیکھے، اس کے لیے وقت نکالے۔ یہ فرض کفایہ ہے، اس میں سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء میں سے امام المحدثین سید الفقہاء محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، آپ نے اپنی الصحیح میں بھی اس پر کام کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ میدان حرب میں بھی کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے اس کی زبان سیکھنا چاہیے، اس کی زبان سیکھیں، میدان حرب میں بھی وار کرنے سے پہلے اگر وہ بچ سکتا ہے تو بچ جائے، اس کی زبان سیکھیں، معلوم کریں کہ اگر وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سیکھیں اس کی زبان، معلوم کریں۔ جو دعوت و تبلیغ کا منتہا ہے، دعوت و تبلیغ کا آخری قدم ہے، میدان حرب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نصیحت فرمائی۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر، اس میں ایک باب آپ نے قائم کیا، باب من تکلم بالفارسیہ والرطانہ، فارسی زبان وہ تو عجمی زبان ہے، اور کہا کہ والرطانہ، عربی زبان میں الرطانہ یا الرطانہ، را پر زبر یا را پر زیر، اس کی معنی آتی ہے کلام غیر العربی، یعنی کوئی بھی عجمی زبان، کوئی بھی عجمی زبان، کوئی بھی غیر عربی زبان۔ کہا کہ عجمی زبان سیکھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اور اس کے بعد وہ دو آیتیں نقل فرمائیں، ایک سورۃ الروم کی، ایک سورۃ ابراہیم کی، جو میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی ہے۔ امام بخاری کو مقصود کیا ہے رحمہ اللہ؟ شارحین کہتے ہیں کہ بتانا مقصود ہے کہ ایک تو زبان سے متعلق عصبیت نہیں ہونی چاہیے، سب زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبانیں ہیں، سب زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ زبانیں اس مقصد سے سیکھیں کہ اللہ کا دین پہنچائیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض شارحین سے نقل کیا، کسی کا نام تو آپ نے ذکر نہیں کیا، کہا کہ قالو کہ ترجمۃ الباب سے حدیث کا تعلق کیا ہے، حدیثیں کیا ہیں وہ آگے بتاؤں گا آپ کو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہ هذا الباب يظهر في تأمین المسلمین لأہل الحرب بألسنتهم، کہ باپ کا معنی یہ ہے، ترجمۃ الباب کا امام بخاری کو مقصود یہ ہے کہ میدان حرب میں بھی دعات و مبلغین نے یہ اہتمام کیا کہ ہم ان کی زبان سیکھیں کہ اس مرحلے میں وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ والموادعہ میں، کہا کہ اذا قالوا سبعنا ولم يحسنوا اسلمنا، کہا کہ میدان حرب میں بھی اگر کوئی آدمی صراحت سے کہہ نہیں پا رہا ہے کہ اسلمنا، کسی بھی زبان میں اسلمنا نہیں کہہ پا رہا، وہ اذا قالوا سبعنا ولم يحسنوا اسلمنا، بس اتنا کہہ دیا کہ ہم اپنے پرانے دین سے، پرانے خیالات سے، پرانے عقیدوں سے ہم جو ہے بری الذمہ ہیں، بری ہیں اس سے، اسلمنا یہ الفاظ نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا مقصود ہے امام بخاری کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک اثر سے
کہ سب زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبانیں ہیں، تو دعوت و تبلیغ میں جو منتہا قدم ہے، منتہا عمل ہے، میدان حرب میں بھی ان کی زبان سے واقف ہوں، مدعو کی زبان سے واقف ہوں، تاکہ اللہ کا دین پہنچا سکیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں لے کر آئے ہیں ترجمۃ الباب کے تحت 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو خندق سے متعلق ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ خندق کا جو معاملہ ہے واقعی وہ حقیقت میں دل دہلا دینے والا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورۃ الاحزاب میں، اور اس نام سے موسوم ایک سورت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، سیرت کی کتابوں میں اس کی عدد جو بتائی جاتی ہے 3000 یا 1000 یا 900 یا 700 والی عدد تو غلط ہے۔ 900 والی جو عدد ہے وہ ابن حزم رحمہ اللہ نے جزم سے کہا ہے اور بہت ہی بصیرت افروز گفتگو فرمائی ہے، اور 3000 والی جو عدد آتی ہے وہ کس اعتبار سے، وہ مستقل ایک موضوع ہے خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب تھا، آپ بات نہیں کر پا رہے تھے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی بھوک کی وجہ سے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے مسئلے کو تاڑا، اپنے گھر گئے جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ہے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو بھی ہے تیار رکھے، میں اللہ کے رسول کو لے کر کے آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ذبحنا بہیمۃ لنا، کہا کہ بہیمہ یعنی بہیمہ بھی نہیں کہا کہ بہیمہ یعنی ایک چھوٹا سا جانور، بکرا جو ہے، بکری جو ہے، بکری کا بچہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، اسے ہم نے ذبح کیا ہے۔ وہ تحنت صاع من شعیر، نئی نسل کے لوگ یا عجمی لوگ عام طور پر سا سے واقف نہیں ہوتے۔ سا ہوتا کتنا ہے؟ سا کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ایک مد، اس کے 4 اگر حصہ جمع کر لیا جائے، ایک سا ہمارے پاس جو تھا، کہا کہ میں نے اسے گون کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ آپ آ جائیے، کہا کہ اے اللہ کے رسول تعال انت و نفر، کہا کہ آپ کے ساتھ جو 7-8 لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ آ جائیے ہمارے ساتھ۔ جبکہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، 1000 لوگ اس پورے معرکے میں، لیکن اللہ کے رسول کے جو قریب تھے کہا کہ 7-8 لوگ، کہا کہ انت و نفر، آپ کے ساتھ جو 7-8 لوگ ہیں وہ آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، یعنی آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار، آپ کیسے اکیلے جا کر کے اپنی بھوک مٹائیں گے، کیسے 4 لوگوں کو جا کر کے بھوک مٹائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا اہل الخندق، یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا لکم۔ سور کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ سور یہ جو لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے، اس کی معنی ضیافت کے آتے ہیں، اس کی معنی مہمانی کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول عربی اللسان ہیں، عربوں سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ جیسے ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں کہ آج دعوت ہے، آج تقریب ہے، آج پارٹی ہے، متعدد زبان کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے سور کا لفظ استعمال کیا، ایک عجمی لفظ جو کہ عربی زبان میں ہے۔ اب عربی اللسان ہیں آپ، اور عربی اللسان عربوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور ایک فارسی لفظ استعمال فرما رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول عالمی درجے کے نبی ہیں، سب زبانیں آپ کی زبانیں ہیں۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ سمجھنے کی اگر بات کریں، سننے کی اگر بات کریں، تو اللہ کے رسول کو سب کی زبانیں آتی تھیں، جنہوں سے بھی آپ نے گفتگو کی، ہر طرح کے لوگوں سے آپ نے گفتگو کی، ترجمان کی آپ کو ایسی خاص ضرورت نہیں تھی، لکھنے پڑھنے کا معاملہ جدا تھا لیکن بات کرنے کا معاملہ جدا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی جو زبانیں تھیں، آپ نے کئی الفاظ استعمال کیے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت دینی علوم کے ایک طالب علم، ہمیں یہ تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ عربی زبان میں ہماری دلچسپی ہے، یا وہ زبان ہمارے لیے سر درد ہے، یا وہ پریشانی کا معاملہ ہے، یا وہ یہاں تک کا معاملہ ہے، چلو ہم رابطے سے آگے نکل گئے، ان زبانوں سے چھٹکارا مل گیا۔ یاد رکھ لیجئے کہ ہم کم ہمتی لوگ ہیں، ہم دعا تو مبلغین کے سب میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا کرنا چاہیے، دوسروں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، لیکن اس سے جو ہے اپنے لیے دوری نہیں سمجھنا چاہیے، دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے، پریشانی کا باعث نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے کہ ہمارے اس جامعہ میں، یہ تو ممبر پر کہنے کی بات ہے، ہمارے اس جامعہ میں شروع دن سے اور آج بھی اس میں بڑی حساسیت ہے، اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اتنے سارے جو طلبہ آئے ہیں، ان کے ماں باپ کا جو اعتماد بتاتا ہے کہ یہاں زبانیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن زبانیں سکھانے کی جو غایت ہے وہ دنیا کمانے کے لیے صرف نہ ہو، دنیا کمانے کے لیے مباح ہے، لوگوں سے تعلق رکھنے کے لیے مباح ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کو خالق سے جوڑیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے دین کو سمجھائیں۔ پھر دیکھیں سبحان اللہ، الف باتا پڑھیں تب بھی اس کے لیے ملائکہ پر بچھاتے ہیں، ABCD پڑھیں تب بھی اس کے لیے ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ نیتیں درست ہونی چاہیے،
احتساباً کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی ترقی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس جامعہ کو، اس جامعہ کے منتظمین کو، اور اس جامعہ کے اساتذہ کو، اس جامعہ کی طلبہ کے جو سرپرست ہیں، ان کے جو اعتماد کو اللہ بحال رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے، اور اس جامعہ کی تاسیس کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہر پہلو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔